السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عقیل اللہ بھائی، وبرکاتہ۔ جی بھائی، عقیل صاحب، کیا سگریٹ کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ سگریٹ یا کوئی تمباکو جو ہے، جو گٹکا وغیرہ آج کل چل رہا ہے، اس کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز ضرور بتائیں مجھے۔ بالکل بتاؤں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل پر وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اپنی زبان میں، آسان زبان میں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس نمبر پر ہمیں وائس میسیج کر دیجئے اور ہم آپ کا یوٹیوب پر جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ چینل آپ کی پریشانیوں کا حل تلاش کر کے آپ کو دیتا ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کیجئے، فائنینشیل سپورٹ پہنچائیے۔ انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پر ہم لوگوں تک پہنچیں گے، اصلاح کا کام ہوگا اور لوگ قرآن و سنت کی شاہراہ پر آئیں گے۔ اجر میں اور آپ برابر کے شریک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دخان، عربی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے، یا تمباکو نوشی، اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ ما رأي سماحتكم في الاتجار بالدخان وتوريده وبيعه وشرائه؟ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ شیخ محترم آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے مفتی صاحب، کہ کوئی آدمی اس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے اور سگریٹ نوشی کے لیے وہ تجارت کرتا ہے سگریٹس کی؟ دخان امر معلوم محرم، یہ اس کا امر اور اس کا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، یہ تو حرام ہے، منکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو شر ہے، یہ تو فتنہ ہے، اس کی تجارت کرنا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تو حرام ہے، اور ان تجارتوں میں سے ہے جن تجارتوں کو آپ حلال سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت ہے۔ اور حرمت کیوں ہے؟ بیع حرام، اس کا بیچنا حرام ہے، اس کا خریدنا حرام ہے، اس کے لیے آسانی فراہم کرنا حرام ہے، اس کو امپورٹ کرنا، ایکسپورٹ کرنا، یہ تمام باتیں ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔ وہ شرب و حرام کمان، اس کو پینا بھی حرام ہے۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کو امت بہت شوق سے کرتی ہے، لیکن اس کے نفع میں کچھ بھی نہیں ہے اور نقصان بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اطباء، غیر مسلم اور مسلمان دونوں کے دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کی بدبو بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ حیرت کریں گے، مجھے اگر کوئی سگریٹ پینے والا بیٹھا ہوتا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ ہم اسی محفل میں بیٹھے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت شیخ نے فرمائی کہ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کیا حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو یہ فرما دیجئے کہ طیبات، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ تو طیب ہے، پاک ہے، اور وہ حلال تجارت ہی کی، حلال اشیاء کی تجارت کی آپ کو حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو تجارت ہے، مفتی مملکت سعودی عرب لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ہر سگریٹ کے ڈبے پر لکھا رہتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو دی ہیلتھ۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ کینسر کا بھی سبب بنتی ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ بیماریوں کا دروازہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی صبح شام اپنے ہی پیسوں کو آگ لگا رہا ہوتا ہے، منہ میں لیتا ہے، پیسے جلا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نظر کیجئے، اگر آپ کے آدمی نوٹ نکالے اس طریقے سے، میرے پاس نہیں ہے، یہاں پہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس وقت تو نہیں ہے، تو نوٹ نکال کے آپ ایسے نکالیں اور اس کو جلائیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کہیں گے حرام ہے، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حرام ہے، اس کی تجارت حرام ہے، مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے یہ نہیں کہتا کہ اس کے فائدے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم دونوں اس بات پر متفق ہیں
کہ اس کے نقصانات ہیں، اور اس نقصانات کی وجہ سے یہ آدمی خودکشی کرنے کے مترادف عمل کر رہا ہے۔ اس لیے جو آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہوا مر جاتا ہے تو بعض اہل علم نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ خودکشی کی مترادف عمل ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ آیا تجارت اس کی جائز ہے یا نہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تجارت جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی طرح کا تعاون بھی سگریٹ نوشی کے لیے یا سگریٹ کو بیچنے اور فروخت کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ ایک صاحب کا واقعہ مجھے یاد آیا جو میرے دفتر میں سگریٹ پیا کرتا تھا۔ دراصل وہ کچھ چیزیں ڈیلیور کرنے کے لیے آتا تھا، اور میں اس کو جب وہ آتا تو بہت ہی اتفاق سے ملتا تھا۔ ایک روز جب وہ آیا تو اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی۔ آپ یقین کیجئے جیسے ہی وہ میری طرف آیا اور اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کری، میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے کہا کہ میں آج تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا آج تمہارے اندر سے ایک ایسی بدبو آ رہی ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے لگے اور وہ بدبو اس ہاتھ میں بھی آئے۔ اس نے کہا، بہت خاموش ہو گیا، چلا گیا۔ وہ چیز میں نے ریسیو کر لی، لیکن 2-3 مہینے کے بعد وہ شخص آیا اور آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ عاقل صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اٹھ جائیں میرے دفتر میں اور مجھ سے گلے لگیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کس بات کا گلے لگوانا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے صاحب آپ نے یہ جرت کی مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ بدبو آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے، صرف آپ کے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے، صرف آپ کے ٹوکنے کی وجہ سے میں نے اپنے عمل پر غور کیا، اور میں نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے قسم کھائی ہے کہ میں اسے نہیں پیوں گا۔ اور آج 2 مہینے ہو گئے ہیں میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اب میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا۔ اور سگریٹ چھوڑ دی ہے میں نے، اور میں اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ، پہلے میں اپنے بچوں کو بھی سگریٹ پلاتا تھا۔ پیسیو اسموکنگ کیا ہوتی ہے؟ پیسیو اسموکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، دھواں چھوڑتا ہے، اور اس کی دھوئیں کو بچوں کو وہ منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پیسیو اسموکنگ ہے، جو کہ اسموکنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو دونوں طرح سے آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ ایک تو حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، تیسرے یہ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی، اور وہ بیویاں جو کہ معصوم، خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مزاج میں نرمی اور مہک رکھی ہے، ایسی عورتوں کو، ایسی بچیوں کو آپ اپنے منہ کی بدبو، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ میری براہ کرم اگر آپ میری اس گفتگو سے متفق ہیں تو اپنا کمنٹ ضرور لکھیے گا، اور ایک آدمی بھی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر اس سگریٹ نوشی سے توبہ کر لیتا ہے تو براہ کرم مجھے اطلاع دیجیے گا، وائس میسیج مجھے کیجیے گا کہ میں نے ویڈیو آپ کے دیکھی سگریٹ اسموکنگ کے بارے میں، اور میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے عاقل صاحب نور ٹی وی پر آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ میں یہ جانوں گا کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، میں یہ جانوں گا کہ آپ اور ہم مل کر اس طرح کی اصلاح کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ بہت ضروری ہے یہ ویڈیو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جہاں تک کہ جائے گی آواز پہنچے گی وہاں آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا۔ اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ان خوش نصیبوں میں سے ہیں، واللہ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ میں نے یہ کیمپین چلائی تھی، اور ہر 5 منٹ میں ایک شخص نے، ہر 5 منٹ میں میرے پاس میسیج آ رہا تھا کہ ہم نے الحمدللہ آپ کی کیمپین کے بدلے اس طرز پر، جس طرز پر ہم نے کیمپین چلائی تھی، وہ بڑی پذیرائی مجھے ملی تھی، اور لوگوں نے الحمدللہ سگریٹ نوشی چھوڑ دی تھی۔ تو آپ بھی پلیز مجھے لکھیے کہ اگر آپ نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی ہے تو کمنٹ میں اپنا نام اور یہ ضرور لکھیے کہ میں نے آج سے سگریٹ پینا بند کر دی ہے۔ پلیز کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے لیے آپ صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون